محبوب نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ یہ مولوی کون سا اٹھا کر کے لائے, ہم غوث پاک کے مرید ہیں, ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کہا تو مرید ہے, امام حسین غوث پاک کے باپ ہے, باپ. تو مرید ہو کر کہتا ہے مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ جو باپ ہے, باپ جد کریم ہے, جد کریم, اور وہ بھی ڈائریکٹ جد نہیں بلکہ اجداد کے بھی جد ہے. سارا زخموں سے چور ہو کر بھی اگر نماز شروع کر رہے تو بتا رہے ہیں نماز جنت کے لیے نہیں پڑھی جاتی, نماز تو محبوب کی وفا کے اظہار کے لیے پڑھی جاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سید الشہداء. سبحان اللہ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ورنہ میرے امام کو تو پہلے ہی دن جنت کی بشارت دی گئی, اور صرف جنت ہی نہیں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے, سردار, سردار آخری عمر تک سجدہ کرتا ہے. جنتی ہونے کا گھمنڈ, اور پتہ نہیں تمہیں کس نے یہ سبق پڑھایا, کچھ بھی کرو تم جنتی ہو. کاش کہ اللہ اس قوم کو شعور دے جس قوم نے تمہارے ساتھ سودے بازی کی کہ چہرے دیکھ لو اس کا اور چہرہ دیکھ لو اس کا, اور جلسے سے جنتی ہو کے جاؤ. مجھے جتنی چاہے گالیاں دینا, مگر ایک سچی بات کہوں, یہ جو چٹنگ بازی کی جاتی ہے نا تمہاری محفلوں میں کہ اس کو دیکھ کر جنت میں جاؤ, اور اس اعلان کرنے والے سے پوچھ کہ تو جسے دکھا کے جنت بانٹ رہا ہے کیا اس کا بھی جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کو اگر برا لگے تو لاکھ لگے, کیونکہ آپ نے, ہم جلسے کو رزق اور رزاق نہیں سمجھتے, تقریر کو دھندا نہیں سمجھتے, تقریر کو عبادت سمجھتے ہیں. اور جو چیز عبادت ہوتی ہے وہ صرف خدا کے لیے ہوتی ہے. اگر عبادت میں کوئی اور شامل ہو گیا تو پھر وہ تجارت تو ہے, وہ عبادت نہیں ہے. اور عبادت جب صرف یار کے لیے ہوتی ہے تو یہ جملے, حالانکہ اس کی سزا میں بھگتتا رہتا ہوں لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. یاد رکھنا مسلمانوں, اللہ کی بارگاہ میں اگر تمہیں سرخرو ہونا ہے تو تم مسجدوں کو چھوڑ کر کے کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے. رسول اللہ کی بارگاہ کا قرب پانا ہے, تم سجدوں کو چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کا کبھی قرب حاصل نہیں کر سکتے. کہاں گم ہو, کس انداز سے گناہوں کے دلدل میں ڈوبے جا رہے ہو. حضور سے عشق کا دعویٰ ہے. طائف کے گنڈے تو رسول اللہ کو پتھر مار کے ان کا جسم زخمی کرتے تھے, لیکن جب